اسی طرح پہلے تو میری بلاگر بہن بھائیوں سے خاص درخواست ہے، ٹک ٹاکر سے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، پتہ نہیں کیا ایسی چیز آپ نے دیکھ لی ہے یا ایسا کوئی ڈر آپ کو لگ گیا ہے کہ آپ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک چیز کتنی غلط ہے، اس کے باوجود آپ بنائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ اس طرح کا کنٹینٹ نکالی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک ڈر یہی ہو سکتا ہے نا، فقر کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اتنا مال نہیں کمایا تھا اس دنیا میں، وہ اللہ رب العالمین کو قیامت والے دن کہیں گے، صحیح حدیث ہے، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اتنا مال نہیں دیا گیا، ہم نے تیری خاطر صبر کیا، ہم نے تیری خاطر مشکلات جھیلی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اے میرے بندو، اسی لیے تم جنت میں امراء سے، امیروں سے اور حاکموں سے پہلے جاؤ، اور وہ جنت میں امیر لوگوں سے کئی سال پہلے انٹر ہوں۔ آج ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تم امیر ہو تو اگر تم غریب ہو تو تم بدبخت ہو۔ آج ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ if you are born poor it's not your fault but if you die poor it's your fault۔ کس طرح کے یہ جملے ہیں، کس طرح کی مٹیریلسٹک سوچ معاشرے میں رونما کی جا رہی ہے۔ کیا غربت ایک جرم ہے؟ کیا غریب رہنا یہ ایک گناہ ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ اس کے حالات خراب ہیں تو وہ کوشش نہ کرے اور وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کی ایفرٹ کے لیے کوئی جاب نہ کرے یا کوئی بزنس نہ کرے، لیکن بھائی کم از کم حرام کی طرف تو نہ جاؤ نا، جس سے چاہے کوئک پیسہ بھی آ رہا ہے۔ کیوں ایسے معاملات میں جاتے ہیں ہمارے بچے بچیاں ٹک ٹاک پہ اور یہ یوٹیوب پہ؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اٹ از مچ بیٹر ٹو ریمین پور دین ٹو بیکم سپر ڈپر رچ بائی ڈوئنگ حرام تھنگز جس میں اللہ رسول کا ڈسپلیجر پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رسول کو ڈسپلیز کر کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ سکون نہیں پا سکتے، یہ 100% بات ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں، آپ کے سامنے کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم سب گناہ گار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری سن آف ایڈم از اے سنر بٹ دی بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ دیکھیں گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام جو کلیئر اللہ رسول کی کمانڈمنٹس کے خلاف ہے اس کو پبلکلی کرنا اٹ از مچ ورس۔ اکیلے میں کرنا ٹھیک ہے، آپ یو ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو پریکٹس دین، لیکن خطا ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے۔ آئی نو سم سسٹرز دے ٹرائنگ ٹو پریکٹس حجاب، مے بی دے آر پریکٹسنگ حجاب بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر انوالوڈ ان تھنگز جو کہ کلیئر گناہ کے اعمال ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ یور اسٹرگل، آپ حجاب تو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، انشاءاللہ درگزر کرے گا۔ اسی طرح کئی بھائی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دے مے بی انوالوڈ ان سرٹن ادر تھنگس، ٹھیک ہے، یہ ہے اکیلے کے گناہ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا پرسنل ریلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ۔ لیکن آپ پبلکلی جب چیزوں کو لے آئیں گے، آپ پبلکلی ڈائکاٹمی پیدا کریں گے اپنی جنریشن میں کہ آپ جو ہے وہ انہیں مطلب انڈائریکٹلی انکانشیسلی ایک غلط ٹرینڈ سکھا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی پہچان کیا بن جائے گی، آپ کو لوگ کس بات سے یاد کریں گے؟ اور یہ حدیث کہ جو ٹیسٹمنی لوگ دے دیں گے آپ کے بارے میں پھر وہی معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس زمرے میں انشاءاللہ میں کچھ اور گزارشات، ایک تو اپنی ینگ جنریشن سے کہ یہ بات کہنا کہ میں نے ولاگر بننا ہے اور میں نے پیسے کمانے ہیں، یہ ایک جملہ تو آپ بول دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ بیگیج کیا آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا ایک پیکج کیا ہے؟ میں نے آپ کو کچھ چیزیں ریوزٹ کرائی، سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوتھ سے میری گزارش ہے کہ پلیز سوچو، کیپنگ ان مائنڈ دیز تھنگس، خدا کے لیے عقل کا استعمال کرو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اپنی کوئی اچھے ایسپیریشنز بناؤ، اچھے گولز بناؤ، کوئی ویلفیئر کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی سوسائٹی کو کچھ دینے کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی حرج نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہتے ہو، یوتھ کلب ماشاءاللہ آپ کے سامنے مثال ہے، کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، چینلز بنائے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کرو، اپنی انٹینشن کو اچھا رکھو، اپنی پرائرٹیز کو اچھا رکھو، فلاح کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھو کہ ریئل سکسیس کیا ہے۔ یہ کس نے تمہیں باتیں سکھا دی کہ ریئل سکسیس صرف پیسہ کمانا ہے؟ تو اس لیے میرے ایک تو یہ ینگسٹرز، میرے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی اور ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پلیز چیک یور سیلف بفور یو ریک یور سیلف۔ اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو تباہ کر دو، چیک کرو کہ تم فلانا کام کیوں کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسرا ہمارے جو ولاگرز ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ پلیز، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے لیکن اللہ دیتا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان کی بڑی فالوئنگ ہے، اور اللہ نے انہیں لوگوں کی محبت بھی بے شمار دی ہے، اللہ نے ان کو عزت بھی بے شمار دی ہے اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کچھ کرو اور آپ کو اللہ ذلیل بھی کر دے اور آپ کے مال میں بھی کوئی برکت نہ ہو اور آپ کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بھی ہونے لگ جائیں۔ تو پلیز اپنے اوپر بھی رحم کرو، ہماری جنریشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کرو۔ اور کچھ اور حدیث میں سنانا چاہوں گا صرف اصلاح کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمیں بالکل ان کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے، نہ ان سے نفرت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئی انڈرسٹینڈ ہوتا ایسے ہے کہ لیٹ سے کسی کو اسلام کا نالج نہیں ہے، اگر میں بھی دیکھوں لیٹ سے 15 سال پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اسلام کا، میں بھی بہت کیجول تھا چیزوں کو لے کے، لیٹ سے 15 سال پہلے میں ایک بلاگر بن جاتا، اب مجھے کچھ نالج نہیں تھا اور مجھے فیم ملتی جلدی جلدی، تو میں بھی شاید یہ کچھ کر رہا ہوتا۔ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، بندہ جب ایک جگہ پہ لگتا ہے پھر وہ جگہ پہ وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ کرتا جاتا ہے، کہتا ہے اب اسی طرح چلنے دو، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم، اگر ان کے شوز میں آ کے سوچیں کہ ان کو اب اتنی فالوئنگ مل گئی ہے، ان کو پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے، ان کے شوز میں آ کے سوچیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اب ریٹرن کرنا، لیکن خدا کی قسم جو ان میں سے ریٹرن کر جائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ہے، جو ان میں سے ریٹرن کر جائے گا اس سے اتنا ہی اللہ راضی ہوگا، کیونکہ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑنا
اور اس کی جگہ کچھ اور کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کچھ دے گا آپ کو بدلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان نہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو ریپلیس کرے کسی بہتر چیز سے. اور سب سے بڑی چیز پتہ ہے اللہ کیا ریپلیس کرے گا؟ کم از کم چلے میں کہتا ہوں پیسے اتنے نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. لاکھوں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے, ایک پوری جنریشن آپ سے انسپائر ہوگی, سبحان اللہ, کہ یار یہ بندہ تھا جس نے اتنے فالوورز ہونے کے باوجود ریئلائز کیا کہ یار میرا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. سو لیٹ می چینج مائی کنٹینٹ, لیٹ می ریوزٹ مائی کنٹینٹ, لیٹ می ایکنالج بیفور دی آڈینس کہ میری اپروچ غلط تھی, اب میں اس اپروچ کی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ مال دے نہ دے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, کم از کم اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھر دے گا. لاکھوں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, فرشتے آپ کو دعائیں دیں گے, آپ کا مقام بڑھے گا. ہو ہی نہیں سکتا آپ کا مقام نہ بڑھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے چھوڑنا. جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جائے اتنا ہی اس کا ثواب بھی ہے, اتنا ہی اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کچھ اور حدیث سنانا چاہوں گا یہاں پہ. ایک تو ہمارے ان کو بلاگر بہن بھائیوں کو, دوسرا اس یوتھ کو جو اسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم فیملی بلاگر who want to become a content creator جس میں وہ فضولیات دکھائیں. دیکھیے ایک تو یہ حدیث سخت حدیث ہے لیکن مائنڈ نہ کرنا, صرف اصلاح کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the person who instigates the wife of someone against him is not one of us. مسند احمد کی حدیث. جو بندہ وائف کو خامد کے خلاف بھڑکائے گا وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث کیسے میں اپلائی کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا. آپ کے کنٹینٹ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی, میرے آنکھوں دیکھے مشاہدے, ہمارے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں. آپ کا کنٹینٹ جب بچیاں دیکھتی ہیں, ینگ بچیاں جب دیکھتی ہیں جو نیولی میرڈ ہیں, وہ آپ کو اینیورسری مناتے دیکھتی ہیں, وہ آپ کو مہنگے مہنگے گفٹس دیتے دیکھتی ہیں, ان میں سینس آف محرومی پیدا ہوتا ہے. یا تو آپ کو ڈسکلیمر اس میں دیا کرو. آپ کو وہ ایمریٹس پہ ٹریول کرتے دیکھتی ہیں, آپ کو ہنی مون مناتے دیکھتی ہیں. ہر کس انسان میں سمجھ اتنی نہیں ہوتی کہ بھائی یہ ان کی لائف ہے, یہ بس ٹھیک ہے اپنی پرسنل لائف دکھا رہے. یور پرسنل لائف آن کیمرا اف یو آر شوئنگ اٹ ول ہیو امپیکٹ آن دی آڈینس. کیسے سمجھ لگے گی؟ اور ایسا ہو رہا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں کہ جی انہوں نے, ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, وہ دیکھو جی فلانے کا ہسبینڈ جو ہے وہ تو جو ہے وہ ان کے پاؤنڈ ہوتا ہے, وہ تو انہیں باہر لے کر جاتا ہے ہر وقت. ایک فیک لائف دکھائی جا رہی ہے, اور اس فیک لائف دکھانے کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ گھروں میں ڈپریشن پائی جا رہی ہے. یعنی کہ اچھے خاصے ہمارے بردر جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی سے محنت کر کے کماتے ہیں, سیونگز کرتے ہیں, ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی, ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی, ہمارے اینیورسری کو اس طرح سے نہیں منایا گیا ہے. ہمارے ماں باپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہے جی وہ فلانا لہنگا اتنے کا ہے, اور وہ ان کی شادی کا فنکشن تو ایسے تھا, لوگ کیا کہیں گے. یہ بچے پریشر ڈالتے ہیں ماں باپ پہ کہ مجھے بھی ایسا اسٹیج سجوانا ہے. آپ مجھے بتائیں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ایک باپ ہے, وہ کہاں سے 5 لاکھ اسٹیج پہ لگا دے گا؟ وہ کہاں سے اتنا مہنگا لہنگا جو ہے اپنی بیٹی کو خرید کر دے دے گا؟ اور پھر وہ جو پرفیکٹ ماحول دکھانا اپنے گھر کا, اور کوئی ریالٹی نہ دکھانا, کیونکہ ریالٹی آپ دکھائیں گے تو وہ بکے گی نہیں. وہ پرفیکٹ ماحول دکھانا. آپ سوچیں کہ پہلے ہماری عورتوں میں کتنی سینس آف محرومی ہے, بجائے کہ ان کو کوئی پریکٹیکل ویز دینے کا کہ شکر گزاری کیسے کرنی ہے, آپ مزید ان میں سینس آف محرومی ڈال. خامدوں میں اس طرح سینس آف محرومی آتی, دونوں سائڈ پہ آتی ہے. تو یہ حدیث پہ غور کیجئے کہ جو بندہ میاں بیوی کو لڑواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہیں آپ اس کیٹیگری میں تو شامل نہیں ہو رہے انڈائریکٹلی جو میاں بیوی کو لڑواتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا, اگین سخت حدیث ہے, مائنڈ نہ کرنا, صرف اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں, ہم سب اس پہ غور و فکر کریں, اور ہمارے بچے بچیاں بھی اس پہ غور و فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ has prohibited 3 kinds of people from entering Jannah. Number 1, the drunkard. Number 2, the one who is ungrateful to his parents. And number 1, ad-duyus, who sees sins committed by his family relatives yet doesn't become jealous. ایک ایسا شخص جو اپنی خواتین کو دیکھے کہ وہ صاف اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس کو غیرت نہ ہے, اس کو جیلسی نہ فیل ہو. اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are 3 kinds of people who will not enter Jannah and whom Allah will not speak on the day of judgment. اللہ اکبر, اللہ ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. نمبر 1, the one who is disobedient to his parents. Number 2, the woman who imitates men. Number 3, and the youth. Again the youth کون ہے؟ ایک ایسا شخص جو فیمیل فوکس, جس کی گھر والیاں ان کو لوگ دیکھیں, کومنٹس دیں, باتیں کسیں, میمز بنائیں, گندی باتیں کریں, اور وہ اپنے آپ کو مزید فلانٹ کریں اور اس کو کچھ فرق نہ پڑے. اگین ہمارے بہن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگین میں کہوں گا ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن پلیز گناہ کو اسکرین پہ تو مت لاؤ.